پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کچھ مہنگائی کی اور متحدہ اپوزیشن کیا کرنے جا رہی ہے، اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں وفاقی وزیر برائے ریلوے شیخ رشید صاحب۔ شیخ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کا بنا ہوا ہے وہ مہنگائی ہے، اور اپوزیشن بھی اسی حوالے سے سوال اٹھا رہی ہے، لوگ بھی سوال اٹھا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے کہ جی مہنگائی کی پہ قابو پایا جائے، قیمتیں قابو میں لائی جائے، ٹائیگر فورس کو بھی رول دیا جا رہا ہے۔ یہ مہنگائی قابو میں آئے گی کیسے؟ میں کل انشاءاللہ یہ تو دیکھیں، مجسٹریٹوں کو اختیارات دے دیں، مجسٹریٹ ریڈ کریں، اور میرے لحاظ سے باقی تو فیصلہ عمران خان کا، جو اس نے کرنا ہے وہی نافذ ہونا ہے۔ مہنگائی تو ہے جی، میں تو لوگ مجھ سے خفا ہو رہے ہیں، بینگ اے کیبنٹ ممبر میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ مہنگائی ہے۔ اگر میں نہیں کروں گا تو نہ میں عمران خان کے ساتھ سنسیئر ہوں، نہ قوم کے ساتھ سنسیئر ہوں، نہ اپنے آپ کے ساتھ سنسیئر ہوں۔ لوگ چیخ رہے ہیں دوائیاں مہنگی ہیں، گھی مہنگا ہے، چینی مہنگی ہے، آٹا مہنگا ہے، بیسک نیسیسٹی کی چیزیں، سبزیاں مہنگی ہیں۔ سو ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے، اور میں کیبنٹ میں یہ رائے دوں گا کہ مجسٹریٹوں کو اختیار دیں۔ جو شیخ صاحب یہ ایک دم مہنگائی اتنی ہو کیسے گئی ہے، کیا وجہ آپ کو سمجھ آتی ہے؟ دیکھیں، مہنگائی بیسیکلی نفع خور معاشرہ ہے۔ جب تک ان کو ڈنڈا نہیں چلے گا یہ مہنگائی ٹھیک نہیں ہوگی، اور ڈنڈا چلائے گا کون، یہ بات طے کرنی ہے۔ اور جو صورتحال گزر رہی ہے، اب آپ نے سٹارٹ ہی مہنگائی سے لے لی ہے، آگے حکومت سمجھتی ہے کہ میں ضرورت سے زیادہ ہی مہنگائی کا پرچار کا ایکسیپٹ کر رہا ہوں۔ مہنگائی ہے جی، اس میں ذرا برابر شک نہیں، اور لوگ جو ہیں نالاں ہیں، لیکن عمران خان سے نفرت نہیں کرتے۔ عمران خان پہ لوگوں کو یقین ہے کہ وہ اس مہنگائی کو ٹھیک کریں گے، اور انشاءاللہ اس سال میں ہم اس مہنگائی کو ٹھیک کر کے دم لیں گے ہر قیمت پر۔ شیخ صاحب میں اس لیے مہنگائی سے بات آپ سے شروع کی کیونکہ آپ کا عوام کے ساتھ رابطہ ہے۔ ہم بھی جب باہر جاتے ہیں تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اب دیکھیں پی ٹی آئی کی حکومت آئی، چیزیں بہتر ہونی چاہیے تھی، ہماری تو ہر چیز اشیاء خورد و نوش مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ سوال کر رہے ہیں باہر آپ جائیں تو۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی ہے۔ اپوزیشن نہیں ہے، کوئی جلسہ جلوس نہیں ہے، مہنگائی ہے، ہمیں یہ ٹھیک کرنی ہے اور ہم نے یہ ٹھیک کرنی ہے۔ اچھا شیخ صاحب، ایک باقاعدہ طور پہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ حکومت جس چیز کا نوٹس لیتی ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے۔ چینی پہ یقیناً وزیر اعظم نے بہت اچھا ایک قدم اٹھایا، انکوائری کمیشن بھی بنا، اور ابھی تحقیقات بھی ہو رہی ہیں جس میں کہ کافی سارے جو شوگر مل مالکان ہیں وہ بالکل خوش بھی نہیں ہیں، اور ان کے کالا دھن جو ہے وہ پکڑا گیا ہے اس حوالے سے۔ جس سے پہلے گندم کے حوالے سے ایک کمیشن بنایا، لیکن اب چینی کی قیمتیں، گندم کی قیمتیں، باقی ساری چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، اور لوگوں نے تو کہنا شروع کر دیا کہ مہربانی اب آپ نوٹس نہ لیں کیونکہ یہ بھی مہنگائی مزید ہو جائے گی۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ کس طرح سے یہ کمیونیکیٹ کیا جائے لوگوں کو کہ حکومت کیا کر رہی ہے اور بہتری کیسے آئے گی؟ وہ کمیونیکیٹ کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کل کیبنٹ میں یہ بات لے کر جاؤں گا، اور کل کیبنٹ میں میں بات، جب وہ زیرو میٹنگ ہوتی ہے جس میں بیوروکریٹس نہیں ہوتے، اس میں میرا ایجنڈا پہلی ذہن میں ہے، اور میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ لوگوں میں بڑی بے چینی ہے مہنگائی کی وجہ سے، اور یہ بات میں کل کیبنٹ میں کہوں گا۔ رائٹ، عوامی نمائندگی بھی آپ وہاں پہ کریں گے لوگوں کے کنسرنز، لیکن کچھ انٹرنیشنل کنسرنز بھی ہیں۔ اب آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت بھی جاری ہے۔ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے جی بجلی کی مزید قیمتیں بڑھاؤ، گیس کی مزید قیمتیں بڑھاؤ۔ جب یہ چیزیں بڑھیں گی تو کاسٹ آف پروڈکشن آٹومیٹیکلی بڑھے گی، اور اس کا بھی ایک ایفیکٹ آئے گا۔ تو کس گرداب میں ہم پھنسے ہوئے ہیں؟ پھنسے ہوئے ہیں، اس سے نکلنا ہے انشاءاللہ، اسی سال میں نکلنا ہے، اور نکل کے دم لیں گے انشاءاللہ۔ عمران خان کی قیادت میں اس بحران سے نکلیں گے، نکلے بغیر گزارا نہیں ہے۔ حالات جو ہیں وہ واقعی لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہیں، اور اس تکلیف دہ حالات میں انشاءاللہ تعالی نکلیں گے۔ آئی ایم ایف کی بھی پابندیاں ہیں، اگر آئی ایم ایف کے ساتھ نہ ڈیل کرتے تو ڈیفالٹ ہو جاتے۔ ڈیفالٹ ہونے سے بچنے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس گئے، گو دیر کی، لیکن بہتری اسی میں ہے کہ ہم جس قدر جلدی ہو سکے اس مہنگائی پہ قابو پائیں۔ یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ وہ تقریباً اس ہفتے کے اختتام پہ اپنے جلسوں کا اہتمام بھی کر لے گی 16 اکتوبر سے گجرانوالہ سے۔ حکومت کو اس حوالے سے کوئی خطرہ تو نہیں محسوس ہو رہا؟ کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے ارشد شریف صاحب، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جو مرضی کرنے، جلسوں سے حکومت نہیں گئی۔ 126 دن جلسہ کیا ہے، دنیا کا ریکارڈ ہے۔
دنیا کا ریکارڈ ہے کہ 126 دن دھرنا دیا ہے اور میں نے ایک دن بھی ناغہ نہیں کیا. 126 دن کوئی 3-4 مہینے ہو جاتے ہیں. اس میں اگر حکومت نہیں گئی نا تو عمران خان کی حکومت کہیں نہیں جا رہی. اور اب میں آپ کو آپ کے آج کی خبر میں یہ بیان دینا چاہتا ہوں, فضل الرحمان صاحب جتنے بفرے ہوئے تھے ان کی اس اکتاہٹ میں اور اس جوش اور جذبے اور اس خوفناکی میں کچھ کمی آئی ہے, اور آہستہ آہستہ اور کمی آ جائے گی 2 جلسوں کے بعد, کیونکہ وہ بھی ٹیسٹر لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہمارے کتنے لوگ آتے ہیں. اور یہ بھی گورنمنٹ بھی کول ڈاؤن کا مظاہرہ کرے گی, اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے ان کو اجازت بھی دے اور ان کو اجازت دی جائے. ان کا یہ آئینی اور قانونی حق ہے کہ وہ جلسے اور جلوس کریں, اور حکومت کو اس سے کوئی ڈر نہیں ہے. بلکہ میں آپ کے یہاں یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ آگے سے جتنی تلخی اپوزیشن کے ساتھ بڑھ چکی تھی یا بڑھ گئی تھی نواز شریف کے بیانیے کے بعد, اس میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے. یہ اپوزیشن کی طرف سے کمی واقع ہوگی؟ میرا خیال ہے فضل الرحمان کی طرف سے کچھ نہ کچھ کمی کی امید ہے کہ جلسے کریں گے, کیونکہ ملک کو دہشت گردی کا خطرہ ہے. اور ملک میں آپ دیکھیں اتنے بڑے عالم دین جو ہیں کراچی میں شہید ہوئے ہیں, سلیم اللہ صاحب کے صاحبزادے, اور اتنے بڑے خطرات ہیں ملک میں. اور اگر کسی نے مذہبی معاملات کو ذمہ داری سے نبھانا, فضل الرحمان کا بھی اتنا فرض ہے جتنا کسی اور کا ہے. مذہبی علماء کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے, اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کے معاملات کو دیکھتے ہوئے اور انٹرنیشنل سیاست کے وتیرے دیکھتے ہوئے اور انٹرنیشنل سیاست کا اس ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی خواہشوں کو ناکام بنانے کے لیے بہتری کی طرف مائل ہوں گے حالات. اچھا, آپ نے انٹرنیشنل حالات اور سیاست کا ذکر کیا. لندن میں بیٹھ کے تو عالمی سیاست اور آپ کو یہ ساری چیزیں بہتر سمجھ آتی ہیں, تو جو میاں نواز شریف صاحب ہیں وہ انٹرنیشنل سیاسی جو پاور گروپس ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں آپ کی اطلاعات کے مطابق ہوں گے. کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں کب نہیں تھے یہ انٹرنیشنل سازشی محرکات جو ہیں. نواز شریف نے اپنی کشتی میں پتھر پھینکے ہیں, اور نواز شریف نے اپنی سیاست کو ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کیا ہے. سورج مشرق سے مغرب سے نکل سکتا ہے, مغرب سے مشرق کو نکل سکتا ہے, لیکن نواز شریف نے فوج کے خلاف جو بیان دیا ہے اس کو واپس اگل کر بھی اس کا گزارا نہیں ہوگا. اس کو یہ گانٹھیں جو ہیں اپنی دانتوں سے کھولنی پڑیں گی. اور ایک خاموشی تھی اس حوالے سے, مریم نواز نے کہا ہے کہ شاید خوف زیادہ تھے اس وجہ سے خاموش تھی, لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں خاموش کروایا تھا وہ خود خاموش ہو جائیں گے. دیکھیں گھبرائیں نہیں آپ, اپوزیشن میں لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, ہمیں کوشن دینا چاہیے, ہمیں کوشن دینا چاہیے. اپوزیشن نے ایسی باتیں کرنی تو باتیں ہیں نا ٹی وی کے لیے. اب 1 مہینے سے یہ جلسے کی باتیں لگ رہے ہیں کمپنی کی مشہوری کے لیے. آنا تو ٹی وی پہ ہے جتنا آنا ہے, 1 ہو 1 لاکھ ہو 1 کروڑ ہو 10 کروڑ ہو, دکھانا ٹی وی کے کیمرے نے ہے. اور ان کی باتیں صبح شام دن میں 4 مرتبہ یہ کر رہے ہیں. اس سے زیادہ خطرناک باتیں وہ ہیں جو اب ہر خبر نامے میں ریٹ بتا رہے ہیں. میں اس سے زیادہ پریشان ہوں. میں ان کے جلسوں سے پریشان نہیں ہوں. بہت جلسے دیکھے ہیں. ایوب خان سے کے خلاف سے بڑے جلسے جو ہے وہ سب سے پہلے ہم ہی نے شروع کیے تھے 6 نومبر 1968 کو. بعد میں یہ سارے لیڈر اس میں آئے تھے. لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں. ان کو لوگ اپنا معتبر نہیں سمجھتے. جو لوگ پارٹیوں میں الٹیمیٹلی یہ لوگوں کو کہیں گے آپ کو اعظم کا الیکشن لڑائیں گے, آپ کو کونسلر کا الیکشن لڑائیں گے, آپ کو چیئرمین بنائیں گے, آپ بندے کتنے لے کر, یہ سارے ٹیکٹس یوز ہوتے ہیں. یہ سارے ٹیکٹس جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں ہم بھی یوز کرتے ہیں. کر لیں. میں نے آپ سے یہ گزارش کی ہے کہ ان کے جلسوں سے عمران خان کہیں نہیں جا رہا. جو اپوزیشن کے استعفوں والی بات تھی, اور ابھی پچھلے چند دنوں سے پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ استعفے دینے پہ وہ سیریسلی غور کر رہے ہیں اور شاید دے بھی دیں. اس حوالے سے دھمکیاں آنی شروع ہو گئی ہیں, اور اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی. میرا تو سیاسی تجزیہ یہ ہے, اتنی بڑی سیاسی خودکشی نہیں کرے گی کہ سندھ سے اپنے آپ کو فارغ کر لے. الٹیمیٹلی ان کی سیاست سندھ میں, پنجاب سے ان کی کتنی سیٹیں ہیں جی, کتنی سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں, کتنی سیٹیں ہیں صوبے اسمبلی میں, میٹر نہیں کر رہی ہے پارٹی پنجاب میں. پنجاب میں میٹر کر رہی ہے مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف. فضل الرحمان صاحب کے پی کے میں اور بلوچستان میں میٹر کر رہے ہیں.
سیاسی طور پر ان کا ایک حصہ ہے اس کی سیاست میں. پیپلز پارٹی پنجاب میں میٹر نہیں کر رہی. پنجاب میں سے کتنے استعفے دے گی تو کیا کر لے گی؟ سندھ میں استعفے دے کے حکومت سے جائے گی. پھر اس کے جو نتائج نکلیں گے وہ آنے والے وقت میں پتہ لگے گا کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے. ایسا کام ابھی بھی میں اپنی اس سیاسی تجزیے پہ قائم ہوں کہ پیپلز پارٹی سندھ سے استعفے نہیں دے گی. اچھا، اگر استعفے نہیں دیتے تو کیا پھر وہ سینٹ مارچ 2021 اپنی سیٹیں دیکھ رہے ہیں کہ چند سیٹیں ان کو مزید مل جائیں گی، اور نون لیگ کی سیٹیں یقیناً سینٹ میں مارچ 2021 میں کم ہونے جا رہی ہیں، اور تمام اپوزیشن کیا سینٹ الیکشن سے پہلے، اور جس میں ممکنہ ایک برتری ہوتی نظر آ رہی ہے، انکریز نمبر نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے، اس کو روکنے کی کوشش کریں؟ اور اتنا ارجنٹ کیوں ہو گیا یہ کہ سینٹ میں اگر پی ٹی آئی کی میجورٹی آ گئی تو کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی دیکھیں، یہ 27 دسمبر تک میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ 4 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ 30-31 دسمبر سے لے کے 20 فروری تک انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. اور پی ٹی آئی کو انہوں نے ہر صورت حال میں سینٹ کے الیکشن میں جانے سے روکنے کی کوشش کرنی ہے. اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو یہ معلوم ہے کہ جب سینٹ میں تحریک انصاف کی سیٹیں بڑھ گئی تو پھر ان کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی. اسمبلی میں آئیں، تقریریں کریں، لڑائی جھگڑا کریں، دنگا فساد کریں، اور اس کے بعد گھر چلے جائیں. پھر ان کا کیا رول ہے؟ قومی اسمبلی میں بھی ٹھیک ہے، سینٹ میں ہماری کمزوری ہے. وہ بھی جوائنٹ سیشن دیکھیں، قومی اسمبلی جیتا ہے، اسپیکر جیتا ہے، سینٹ کا چیئرمین جیتا ہے، فیٹف جیتا ہے، سارے جیتے ہیں. لیکن پھر اتنی تگودو نہیں کرنی پڑے گی جو آج کرنی پڑ رہی ہے. پھر سینٹ میں بھی ایک طرف سے کاغذ نکلے گا اور دوسری طرف سے سینٹ میں جائے گا، تھوڑا سا فاصلہ ہے اور پاس ہو جائے گا. یہ چیزیں ان کو سمجھ ہیں، اس لیے انہوں نے ٹائمنگ سینٹ سے پہلے 20 فروری سے پہلے جو کچھ کرنا ہے وہ کر لینا ہے. ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد